کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی تہذیبیں کیسی اتنی ترقی یافتہ تھیں؟ کیسے انہوں نے ایسے عجائبات تخلیق کیے جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی قدیم تہذیبوں کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آج تک حل نہیں ہو سکے۔ مخدومی پوائنٹ کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، اگر اسٹون ہینج کی بات کریں تو انگلینڈ کے میدانوں میں کھڑا اسٹون ہینج دنیا کا سب سے پر اسرار مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ پتھروں کا ایک دائرہ ہے جو 5000 سال پرانا مانا جاتا ہے، یعنی جب نہ بجلی تھی، نہ مشین، نہ لوہا، تب انسانوں نے 25 ٹن وزنی پتھر کھود کر زمین میں گاڑ دیے اور کچھ کو اوپر اٹھا کر کراس بنا دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کئی پتھر 200 کلومیٹر دور ویلز مین پہاڑوں سے لائے گئے تھے، اور وہ بھی بغیر کسی جدید ٹرانسپورٹ کے۔ سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو اس خاص ترتیب سے کیوں لگایا گیا؟ تو ناظرین، کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی فلکیاتی کیلنڈر تھا جو سورج اور چاند کی گردش کو بتاتا تھا، جبکہ کچھ اسے مذہبی مقام کہتے ہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق یہاں کسی خاص توانائی یا روحانی طاقت کو محسوس کیا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ وہاں جا کر مراقبہ کرتے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان پتھروں کی ترتیب اتنی درست ہے کہ سورج گرہن، دن کا آغاز اور اختتام سب اس سے ناپا جا سکتا ہے۔ اب ہزاروں سال پہلے یہ علم انہیں کیسے حاصل تھا، یہ بات آج بھی ماہرین کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسٹون ہینج کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ کوئی مقدس مقام تھا یا کوئی خلائی مخلوق سے رابطے کا ذریعہ؟ یہ سوال آج بھی ان پتھروں کے سائے میں دفن ہے۔ نازکا لائنز۔ پیرو کے صحرا میں بننے والی نازکا لائنز دنیا کی سب سے بڑی اور عجیب تصویریں ہیں جو صرف آسمان سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تصویریں زمین کو کھروچ کر بنائی گئی ہیں اور ان میں بندر، مکھی، پرندے، درخت اور عجیب اشکال شامل ہیں۔ ان میں سے تو کچھ تصویریں 200 سے 300 میٹر تک لمبی ہیں، یعنی اتنی بڑی کہ زمین پر کھڑے ہو کر انسان کو ان کی شکل بھی نہ سمجھ آئے۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ 2000 سال پہلے جب نہ کوئی جہاز تھا، نہ ڈرون، تو زمین پر ایسے ڈیزائن بنانے والا اوپر سے کیسے دیکھتا تھا؟ ان کو بنانے کے لیے اتنی سیدھی لائنز اور متوازن خاکے کیسے کھینچے گئے؟ کچھ ماہرین تو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی یا آسمانی عبادات کی نشاندہی ہے، تو کچھ کا ماننا ہے کہ یہ خلائی مخلوقوں کے لیے سگنل تھا، جیسے کہ ایلینز ویلکم، ہم کسی بڑے میدان پر لکھ دیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ لائنز آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ نہ مٹی ملی، نہ ختم ہوئی، نہ ہی ان کے پاس کوئی رہائش، کوئی آباد مقام یا کچھ ایسا جو ان کے اصل مقصد کو سمجھنے میں مدد دے، یعنی جیسے کسی نے آ کر کچھ لکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ نازکا لائنز کا یہ راز ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی تہذیب تھی جو ہم سے کہیں زیادہ جانتی تھی، یا پھر کچھ ایسا جو ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ ناظرین، اٹلی کا قدیم شہر پومیپے ایک ایسا مقام ہے جو ایک ہی دن میں فنا بھی ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو گیا۔ 79 عیسوی میں جب ماؤنٹ ویسوس نامی آتش فشاں پہاڑ پھٹا تو پورے شہر پر راکھ اور گرم لاوے کی بارش ہو گئی۔ لوگ جس حالت میں تھے ویسے ہی وہیں جم گئے۔ کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا اور کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ لمحوں میں مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ صدیوں تک یہ شہر غائب رہا، اور جب دریافت ہوا تو ایک دم وقت جیسے رک گیا ہو۔ گلیاں، عمارتیں، دیواروں پر تصویریں، حتیٰ کہ لوگوں کے جسم بھی ابھی تک صحیح سلامت تھے، جیسے کوئی فلم روک دی گئی ہو۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس دور کی عیش و عشرت، آرٹ، حمام، تھیٹر، بازار، سب کچھ جدید طرز کا لگتا ہے، جیسے آج کی کسی یورپی سٹی کی نقل ہو۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رومن تہذیب کتنا آگے جا چکی تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آتش فشاں کے پھٹنے کی کوئی بڑی وارننگ کیوں نہ ملی؟ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا مستقبل میں ہم بھی ایسی کسی قدرتی آفات کا شکار ہو سکتے ہیں؟ پومیپے ہمیں ایک ساتھ ترقی، غفلت اور قدرت کی طاقت تینوں کا سبق دے جاتا ہے۔
एंटीकैथरा मैकेनिज्म यूनान के करीब समंदर से निकाला गया एक ऐसा आला है जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है और ये तकरीबन 2000 साल पुराना है। ये एक धाती डिवाइस है जिसमें कई छोटे बड़े गियर्स और डायल्स लगे हुए हैं और ये सियारों की हरकत, चांद, सूरज ग्रहण और फलकियाती कैलेंडर की पेशगोई के लिए इस्तेमाल होता था। सवाल ये है कि उस दौर में ऐसा पेचीदा मैकेनिज्म कैसे बनाया गया। इसमें घड़ियों जैसा इंजन, कैलकुलेशन के पुर्जे और फलकियाती हिसाब किताब मौजूद है और ये सब उस वक्त जब बाकी दुनिया शायद कील भी सीधी ना मार पाती हो। माहिरीन ने इसको 3D स्कैन और जदीद टेक्नोलॉजी से एक्सरे समझने की कोशिश की और फिर वो भी मुकम्मल तौर पर इसके फार्मूले को नहीं समझ सके। इसके फंक्शंस आज के साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई कदीम तहजीबें सिर्फ मिट्टी और पत्थर तक महदूद थीं या फिर इनके पास कोई ऐसी साइंस थी जो वक्त से पहले ख़त्म हो गई। एंटीकैथरा हमें ये दिखाता है कि इंसान का जहन सदियों पहले भी इतना ही ताकतवर था कि वो आसमान को समझने के लिए मशीन ईजाद कर चुका था और वो भी लोहे के गियर्स के साथ। मखदूमी पॉइंट से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।